السلام علیکم، میں ہوں فائزہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی پر ویکینڈ وتھ فائزہ بخاری۔ ویئرز، آج ہم موجود ہیں لاہور کے علاقے عسکری ولاس میں، اور آج ہم آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں ان کی قابلیت پر ہم جتنی بات کریں اتنی ہی کم ہے، لیکن ان کے انٹروڈکشن کے لیے کچھ چیدہ باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی، اور وہ یہ کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر خزانہ بھی رہے، اس کے علاوہ وہ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر بھی رہے، اور اگر بات کی جائے ان کی ایجوکیشن کی تو بیرون ملک سے انہوں نے اکنامکس اینڈ فائنانس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے، باقی باتیں ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک سر، آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، پلیز سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے کیپٹل ٹی وی کو وقت دیا۔ ویئرز، تو اندر ہم آ چکے ہیں، سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس گپ شپ کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات سر کلیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ پاکستان میں جب بھی کبھی اکانومی کی بات ہوتی ہے، اسٹیٹسٹکس کی بات ہوتی ہے، تو پاکستان کی ہر ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن سر آج ہم نے آپ سے اکانومی پہ بات نہیں کرنی۔ آج ہمارے ساتھ ماہر معیشت نہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہیں، اور ہم نے آپ کی پرسنل لائف کو ایکسپلور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اسٹارٹ کریں؟ نہیں، وہ معیشت کا تو پرسنل لائف سے گہرا تعلق ہے، ہاں تو وہ اگر معیشت بھی اس میں سے نکال دی تو پھر وہ باقی کیا رہ جائے گا؟ چلیں سر، ہم معیشت پہ آئیں گے لیکن تھوڑا سا بعد میں آئیں گے۔ چلیں ٹھیک۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے بچپن سے۔ سر کہاں پیدا ہوئے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اور بچپن جو تھا وہ کیسا گزرا؟ دیکھیں، میں لاہور میں پیدا ہوا، اور ڈیٹ آف برتھ تو آپ نہ ہی پوچھیں، بٹ خاصا وقت گزر چکا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ آئی گرو اپ ان لاہور، اور یہاں پہ ہمارا ایک اسکول تھا جسے سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول کہتے تھے، ابھی بھی وہ ہے۔ وہاں پہ میں نے اپنی میٹرک تک تعلیم کی، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا۔ تو یہ 50s اور 60s کا زمانہ تھا، جس میں پاکستان میں ماشاءاللہ سے بہت سی اچھی باتیں بھی تھیں، اور نئی اس وقت ہماری انڈیپینڈنس بھی تھی۔ تو انڈیپینڈنس کے بعد کی جو جنریشن ہے اس میں سے آئی ایم ون آف دیم، اور ہم نے پاکستان کو دیکھا ہے ترقی کرتے ہوئے بھی، اور پاکستان کے زوال کو بھی دیکھا ہے، اور پاکستان کا ریسرجنس کو بھی دیکھا ہے۔ تو بہت سی جو فیزز ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے بھی اور اپنے بھی اسی کے ساتھ منسلک۔ سر کچھ شیئر کریں۔ دیکھیں، ایک زمانہ تھا جب لاہور میں بڑی سمپل لائف ہوتی تھی، سائیکل پہ ہم اسکول چلے جاتے تھے۔ سر بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے، اور یہ آئی ریممبر کہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنس ہو اور موبلٹی ہو، اور پیرنٹس کو اتنا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ باہر جائیں گے تو کوئی مسئلہ ہوگا۔ دے ور کوائٹ کمفرٹیبل۔ ایگزیکٹلی۔ اور آئی ریممبر کہ کھیلنے کے لیے میں اسکواش کورٹس جاتا تھا، وہ بھی سائیکل پہ جانا، کالج اسکول سائیکل پہ جاتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ موبلٹی بھی تھی اور سمپلسٹی بھی تھی، اور شہر جو تھا وہ بڑا ایک فرینڈلی شہر تھا۔ بالکل۔ یو کوڈ اتنا ٹریفک بھی نہیں ہوتا تھا کہ بندہ سمجھے کہ ٹریفک سے آپ، تو آج کل کے بچوں کو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں ہیں، ان کے پاس باہر جانے کا اجازت بھی نہیں دیتے پیرنٹس کے، آپ باہر نہیں جا۔ جی، تو بڑے آئی ریممبر کہ کوئین الزبتھ پاکستان میں آئی تھیں، اور ہم اسکول سے دیکھنے کے لیے سڑک پہ گئے، وہاں مال روڈ پہ، اور ہم نے وہ اوپن کار میں آئیں، اور
प्रेसिडेंट अयूब भी उनके साथ थे और बड़ा मतलब एक अच्छा माहौल था उस वक्त में। तो कितनी अच्छी मेमोरी है जो आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो यहाँ पे क्रिकेट टीम्स नहीं खेलने के लिए आती हैं। हाँ, ये अब आप देखें ना, यहाँ तो कोई नॉलेज से बताएं और ओपन कार में अब तो सर यहाँ पे कोई बुलेट प्रूफ कार से नीचे नहीं उतरता। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क में इस खित्ते में बहुत सी दहशतगर्दी आ गई और इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तकरीबन 40 साल हमने अफ़गानिस्तान की जंग देखी है। पहले सोवियत यूनियन थी जिसने उस पर हमला किया, उसका हमारे पे इम्पैक्ट आया। उसके बाद 9/11 के बाद का इम्पैक्ट आया और अभी भी वो इम्पैक्ट चल रहा है। और आज भी आप देखें कि हमारे कोर्ट्स में भी वही बातें हो रही हैं और कि कैसे ये अमन कैसे आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा। तो आई थिंक बड़े इवेंटफुल ईयर्स रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, अब थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएं कि कितने भाई बहन थे, आपका नंबर कितना था, बचपन कैसा गुजरा? जी, हम 4 बहन भाई थे और आई वाज द थर्ड वन। और बचपन में तो एज आई टोल्ड यू कि वी हैड लॉट ऑफ फन और एक आज़ादी थी। बच्चे थे शरारत तो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है ना, हर बच्चे में होता है। हर बच्चे में होता है नहीं सर, हर बच्चे और जब बच्चे में फ्रीडम होती है हाँ तो फिर वो ज़्यादा। हाँ, तो आई कुड क्लाइंब अ ट्री और हमारे घर में एक जामुन का दरख्त होता था एंड एज अ स्मॉल किड आई मीन मैं उसके टॉप पे चढ़ जाता था। तो सर खुदा न अल्लाह माफ़ी, लेकिन कभी ऊपर चढ़ते वक्त ऐसा हुआ कि गिर गए और चोट वगैरह भी लगी हो? नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कि गिर सकते हैं। वाह। तो अब तो आप ज़रा बच्चे अपने ग्रैंड चाइल्ड को कहे ना ज़रा इसके ऊपर बैठे तो वो उसके लिए बड़े बच्चा सोफे से उतर हो तो बंदा कह रहा था जी ध्यान से, बी केयरफुल। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड था। एक आज़ादी की जोश भी था और स्कूल हमारा बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ पे टीचर्स बहुत पाए के टीचर्स थे और हमें तकरीबन एजुकेशन जो थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी माशाल्लाह। और उसमें आप तमाम सब्जेक्ट्स जो थे, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, उर्दू, साइंस, ये तकरीबन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के थे माशाल्लाह। और ऐसे टीचर्स थे। उस वक़्त हमारे फॉरेन टीचर्स भी होते थे क्योंकि सेंट एंथनीज क्योंकि एक मिशनरी स्कूल था तो वहाँ पे फादर्स और ब्रदर्स और इस तरह के भी डेजिग्नेशंस होती थी तो वो बड़े टीचर काबिल टीचर्स थे। कोई ऐसा टीचर जो आपको आज तक याद हो और आपको उनकी याद आती हो, ऐसी कोई बात उनकी? जी, सारे टीचर्स याद आते हैं क्योंकि सारे टीचर्स बड़े यूनिक होते थे और उनसे हमने सीखा भी बहुत और उनके फिर जो थे एज यू नो कि बच्चे जैसे हर टीचर को एक लक़ब भी देते हैं, उस तरह से आप लक़ब भी देते थे और पनिशमेंट भी होती थी, रिवॉर्ड। वो भी आज शेयर करें। नहीं, वो ऐसे मतलब वो शेयर करने वाली नहीं है क्योंकि वो एक और ज़माने के लक़ब थे। बहरहाल वो मतलब बड़े हमारे टीचर्स ने हमारी ज़िंदगी को मतलब तमाम बच्चों को शेप किया और वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि वो सारे टीचर्स जो थे बड़े यूनिक थे। सर अच्छा, वैसे अगर हम पहले को और अब को डिस्कस जैसे कर रहे हैं तो पहले के जो टीचर्स थे वो तो पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे बच्चे की एजुकेशन में, उसकी ग्रूमिंग में। आजकल तो सर बस उन लोगों को पैसा कमाने की फुर्सत नहीं है और कुछ नहीं है, उनको नहीं है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, जो भी है वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं टीचर्स भी। आई एम श्योर कि अभी भी बहुत अच्छे टीचर्स भी होंगे बट क्योंकि एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई है और हमारे मुल्क में आपको पता है कि जो एक यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में, अगर मुल्कों को आप कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 60% आबादी जो है वो 25 साल से कम है। सो दैट इज़ अ ह्यूज यूथ बल्ज जिसे कहते हैं और वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग एज में हैं।
سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ بھی ملٹیپلائی کر گئی ہے، ٹیچرز کی تعداد بھی ملٹیپلائی کر گئی ہے، اور اس قسم کے ٹیچرز کی ٹریننگ یا ان کی بیک گراؤنڈ وہ اس کوالٹی کی نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے، اور نظام بھی کچھ ایسا رہا ہے کہ ایجوکیشن پہ ہم نے کوئی زیادہ توجہ بھی دی نہیں ہے سر کسی بھی حکومت نے۔ یہ بڑا ایک پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان کو اپنی انکم کے لیے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے کے لیے ٹیوشنز کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے اوپر میں بھی اتنا فوکس نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ چیزیں نظام کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیچرز کو ہم ٹریننگ بھی دیں، ان کو مراعات بھی دیں، ان کو عزت دیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو عزت دینی بہت ضروری ہے، اور ان کی جو ٹریننگ کا سلسلہ ہے وہ جس دن وہ ریکروٹ ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ان کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ بہتر کرنی ہے، اور ان کی ٹریننگ پہلے دن سے ہو اور آخری دن تک وہ ٹریننگ ہونی چاہیے، اور وہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ نظام بن جائے، بٹ یہ بڑا ایک ایکسپینسو نظام ہوتا ہے۔ چلیے سر، اس پہ بھی انویسٹ کرنا چاہیے، جیسے ہم باقی چیزوں پہ اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہاں کا ایک الگ بجٹ ہونا چاہیے، بلکہ تعلیم کا بجٹ تو بہت زیادہ کم ہی ہے۔ نہیں دیکھیں، پنجاب میں تو بہت زیادہ بجٹ ہے، ہمارے مطلب پنجاب کی حکومت کے بجٹس میں سے سب سے زیادہ بجٹ تعلیم کا ہی ہوتا ہے، بٹ اس کے باوجود تقریباً 2 کروڑ کے قریب بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں نہیں ہیں۔ جی سر، آپ روڈز پہ چلے جائیں، ٹریفک سگنلز پہ آپ کو زیادہ تر بچے ہی مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سو جب آپ کے پاس 20 ملین کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اسکولوں میں جگہ زیادہ سے زیادہ کریٹ کرنی ہے تاکہ وہ بچے اسکولوں میں آئیں۔ پھر ان کی فیملیز کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے کہ تاکہ ان کو انکم ہو کہ وہ بچے کی، کیونکہ اس وقت وہ بچے کو کام پہ لگا دیتے ہیں، بالکل انکم کے لیے ان کی ٹریننگ کی بھی بہت ان کو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کو بھی آپ سپورٹ کریں کہ یہ بچے کو اسکول میں بھیجیں، پھر وہ ہے کہ اس بچے کو تعلیم دینے کے لیے اچھے ٹیچرز چاہیے، اسکولز چاہیے، اور پاکستان میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت اسکولوں میں آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی بہت ایکسپینڈ کی ہے اسکول سسٹم تو ہر گلی ہر چپے چپے پہ اسکولز، اکیڈمی اسکول بھی نظر آتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے کہ ایکسیس کریٹ ہم کر رہے ہیں، لیکن کوالٹی پہ ذرا تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ بھی آئی تھنک پوری کوشش ہے، سوسائٹی کی کوشش ہے کہ یہ، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں اور پاکستانیز ان جنرل جو فیملیز بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے، غریب سے غریب بھی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پڑھ لکھ جائے، اور ہمارا کام ہے ایز اے سوسائٹی کہ اس کی یہ خواہش پوری ہونی چاہیے، تاکہ ہر بچہ جو ہے وہ پاکستان کا بچہ ہے اور وہ اسکول میں بہترین اسکول میں آئے اور وہ اپنی پوری جو بھی اس کی کیپبلٹیز ہیں اس کو وہ استعمال کر سکے۔ اچھا سر، ماشاء اللہ یو آر ہائیلی ایجوکیٹڈ، تو ویسے تو سوال میں نے یہ کرنا تھا کہ بچپن میں پڑھائی میں کیسے تھے، پڑھائی پہ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، مار پڑی، لیکن آپ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، آپ سے یہ سوال اچھا نہیں لگ رہا، آپ خود ہی بتا دیں پڑھائی میں کیسے تھے؟ نہیں، پڑھائی میں آئی تھنک کہ میں اتنا زیادہ محنتی نہیں تھا، بٹ یہ تھا کہ جو بھی سمجھا ٹیچرز کے ساتھ جو انٹریکشن ہو جاتا سمجھ بڑے آرام سے آ جاتی تھی، سو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ جینیس تو ہوئے نا، ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیچر 2 گھنٹے بھی لیکچرز دیتی رہے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا۔ نہیں، جینیس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک میں یہ ٹیلنٹ ہے بیسکلی۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا جین پول ہے پورے پاکستان کے، تو بچوں میں بہت کیپبلٹیز ہیں، تو میرے بچپن میں بڑا پریشر ہوتا تھا کہ پرفارم اچھا کرنا ہے، اور پہلے ٹاپ 3-4 میں آ ہی جاتے تھے، لیکن یہ بھی ہے کہ بیلنس کا بھی بہت فوکس تھا کہ سپورٹس بھی کرنی ہے، اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں۔
تو بڑی ایک ہولسم طریقے سے. اب آج کل تو میں دیکھتا ہوں بیچارے بچے اتنے اتنے بڑے بڑے بیگ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ترس آتا ہے سر ان پہ تو. اینڈ دے آر ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کیونکہ پاکستانی قوم پہ بڑا پریشر ہے. ہمارے ملک میں جو غربت ہے اس سے نکلنے کا ایک راستہ ایجوکیشن ہے اور یہ ہمارے عوام کو پتہ ہے اس چیز کا اور اس لیے وہ اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. تو اس میں آئی تھنک کہ حکومت کا یہ فرض بھی ہے اور کر بھی رہی ہے کہ جتنی بھی سپورٹ ہو سکے ایجوکیشن کے لیے وہ عوام کے پاس ہونی چاہیے اور پرٹیکولرلی لو انکم گروپ کے جو بچے ہیں ان کو اگر آپ نے غربت سے نکالنا ہے تو ان کی تعلیم اور ان کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں.